اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الدیات، حدیث نمبر 4896، اردو ترجمہ۔ اگر کئی آدمی ایک شخص کو قتل کر دیں تو کیا قصاص میں سب کو قتل کیا جائے گا یا قصاص لیا جائے گا؟ اور مطرف نے شعبی سے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے ایک شخص کے متعلق گواہی دی کہ اس نے چوری کی ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کے بعد وہی ایک دوسرے شخص کو لائے اور کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اصل میں چور یہ تھا، تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کی شہادت کو باطل قرار دیا اور ان سے پہلے کا جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا خون بہا لیا اور کہا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم لوگوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو میں تم دونوں کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ حدیث نمبر 6896، اردو ترجمہ۔ اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک لڑکے اصیل نامی کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سارے اہل صنعاء یمن کے لوگ اس کے قتل میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کرا دیتا۔ اور مغیرہ بن حکیم نے اپنے والد سے بیان کیا کہ 4 آدمیوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی تھی۔ ابو بکر، ابن زبیر، علی اور سوید بن مقرن نے چانٹے کا بدلہ دلوایا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے درے کی جو مار ایک شخص کو ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے فرمایا، اور علی رضی اللہ عنہ نے 3 کوڑوں کا قصاص لینے کا حکم دیا، اور شریح نے کوڑے اور خراش لگانے کی سزا دی تھی۔ حدیث نمبر 6897، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے، ان سے سفیان نے، ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں آپ کے منہ میں زبردستی دوا ڈالی، حالانکہ آنبِ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے رہے کہ دوا نہ ڈالی جائے، لیکن ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا سے جو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے آنبِ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ پھر جب آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ دوا نہ ڈالو؟ بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے دوا سے ناگواری کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا۔ اس پر آنبِ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے منہ میں دوا ڈالی جائے اور میں دیکھتا رہوں گا، سوائے عباس کے، کیونکہ وہ اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے۔ حدیث نمبر 6898، اردو ترجمہ۔ قسامت کا بیان۔ اور اشعث بن قیس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے 2 گواہ لاؤ ورنہ اس مدعی علیہ کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ قسامت میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے قصاص نہیں لیا، صرف دیت دلائی، اور عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارطاط کو، جنہیں انہوں نے بصرہ کا امیر بنایا تھا، ایک مقتول کے بارے میں جو تیل بیچنے والوں کے محلے کے ایک گھر کے پاس پایا گیا تھا، لکھا کہ اگر مقتول کے اولیاء کے پاس کوئی گواہی ہو تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ خلق اللہ پر ظلم نہ کرو، کیونکہ ایسے معاملے کا جس پر گواہ نہ ہو قیامت تک فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن عبید نے بیان کیا، ان سے بشیر بن یسار نے، وہ کہتے تھے کہ قبیلہ انصار کے ایک صاحب سہل بن ابی حشمہ نے انہیں خبر دی کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ خیبر گئے اور اپنے اپنے کاموں کے لیے مختلف جگہوں میں الگ الگ گئے
پھر اپنے میں سے ایک شخص کو مقتول پایا جن میں وہ مقتول ملے تھے۔ ان سے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی کو تم نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے قتل کیا اور نہ ہمیں قاتل کا پتہ معلوم ہے۔ پھر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ، ہم خیبر گئے اور پھر ہم نے وہاں اپنے ایک ساتھی کو مقتول پایا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو بڑا ہے وہ بات کرے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل کے خلاف گواہی لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ یہودی قسم کھائیں گے اور ان کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہودیوں کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ مقتول کا خون رائیگاں جائے، چنانچہ آپ نے صدقے کے اونٹوں میں سے 100 اونٹ خود دیت میں دیے۔ حدیث نمبر 6899 اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو بشر اسماعیل بن ابراہیم الاسدی نے بیان کیا، کہا ہم سے حجاج بن ابی عثمان نے بیان کیا، ان سے آل ابو قلابہ کے غلام ابو رجاء نے بیان کیا، اس نے کہا کہ مجھ سے ابو قلابہ نے بیان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن دربار عام کیا اور سب کو اجازت دی۔ لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا قسامہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا کہ قسامہ کے ذریعے قصاص لینا حق ہے اور خلفاء نے اس کے ذریعے قصاص لیا ہے۔ اس پر انہوں نے مجھ سے پوچھا ابو قلابہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اور مجھے عوام کے ساتھ لا کھڑا کر دیا۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین، آپ کے پاس عرب کے سردار تشریف اور شریف لوگ رہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہوگی؟ اگر ان میں سے 50 آدمی کسی دمشق کے شادی شدہ شخص کے بارے میں زنا کی گواہی دیں جبکہ ان لوگوں نے اس شخص کو دیکھا بھی نہ ہو، کیا آپ ان کی گواہی پر اس شخص کو رجم کر دیں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر انہیں اشراف عرب میں سے 50 افراد حمص کے کسی شخص کے متعلق چوری کی گواہی دے دیں اس کو بغیر دیکھے تو کیا آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا پس خدا کی قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو 3 حالتوں کے سوا قتل نہیں کرایا۔ ایک وہ شخص جس نے کسی کو ظلماً قتل کیا ہو اور اس کے بدلے میں قتل کیا گیا ہو، دوسرا وہ شخص جس نے شادی کے بعد زنا کیا ہو، تیسرا وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہو اور اسلام سے پھر گیا ہو۔ لوگوں نے اس پر کہا کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نہیں بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے معاملے میں ہاتھ پیر کاٹ دیے تھے اور آنکھوں میں سلائی پھروائی تھی اور پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا تھا؟ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سناتا ہوں۔ مجھ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ اسکل کے 8 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اسلام پر بیعت کی۔ پھر مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں ناموافق ہوئی اور وہ بیمار پڑ گئے تو انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر کیوں نہیں تم ہمارے چرواہے کے ساتھ اس کے اونٹوں میں چلے جاتے اور اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب پیتے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ چنانچہ وہ نکل گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا اور صحت مند ہو گئے۔ پھر انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور ہکا لے گئے۔ اس کی اطلاع جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے، پھر وہ پکڑے گئے اور لائے گئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی، پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا اور آخر وہ مر گئے۔ میں نے کہا کہ ان کے عمل سے بڑھ کر اور کیا جرم ہو سکتا ہے؟ اسلام سے پھر گئے اور قتل کیا اور چوری کی۔ انبا بن سعید نے کہا میں نے آج جیسی بات کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا انبا کیا تم میری حدیث رد کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں،
آپ نے یہ حدیث واقعے کے مطابق بیان کر دی ہے۔ واللہ اہل شام کے ساتھ اس وقت تک خیر و بھلائی رہے گی جب تک یہ شیخ ابو قلابہ ان میں موجود رہیں گے۔ میں نے کہا کہ اس قسامہ کے سلسلے میں آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ انصار کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، پھر ان میں سے ایک صاحب ان کے سامنے ہی نکلے خیبر کے ارادے سے اور وہاں قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ بھی گئے اور دیکھا کہ ان کے ساتھی خون میں تڑپ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اور کہا یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور اچانک وہ ہمیں خیبر میں خون میں تڑپتے ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پوچھا کیا تمہارا کس پر شبہ ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے ہی قتل کیا ہے۔ پھر آپ نے یہودیوں کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھا کیا تم نے انہیں قتل کیا ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا کیا تم مان جاؤ گے کہ اگر 50 یہودی اس کی قسم کھا لیں کہ انہوں نے مقتول کو قتل نہیں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ لوگ ذرا بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہم سب کو قتل کرنے کے بعد پھر قسم کھا لیں کہ قتل انہوں نے نہیں کیا ہے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم میں سے 50 آدمی قسم کھا لیں اور خون بہا کے مستحق ہو جائیں۔ صحابہ نے عرض کیا ہم بھی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس سے خون بہا دیا۔ ابو قلابہ نے کہا کہ میں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں قبیلے حزیل کے لوگوں نے اپنے ایک آدمی کو اپنے میں سے نکال دیا تھا، پھر وہ شخص بطحہ میں یمن کے ایک شخص کے گھر رات کو آیا، اتنے میں ان میں سے کوئی شخص بیدار ہو گیا اور اس نے اس پر تلوار سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد حزیل کے لوگ آئے اور انہوں نے یمنی کو جس نے قتل کیا تھا پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے حج کے زمانے میں اور کہا کہ اس نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ یمنی نے کہا کہ انہوں نے اسے اپنی برادری سے نکال دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب حزیل کے 50 آدمی اس کی قسم کھائیں کہ انہوں نے اسے نکالا نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھر ان میں سے 49 آدمیوں نے قسم کھائی۔ پھر انہی کے قبیلے کا ایک شخص شام سے آیا تو انہوں نے اس سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ قسم کھائے، لیکن اس نے اپنی قسم کے بدلے میں 1000 درہم دے کر اپنا پیچھا قسم سے چھڑا لیا۔ ہڈلیوں نے اس کی جگہ ایک دوسرے آدمیوں کو تیار کر لیا۔ پھر وہ مقتول کے بھائی کے پاس گیا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ملایا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم 50 جنہوں نے قسم کھائی تھی روانہ ہوئے۔ جب مقام نخلا پر پہنچے تو بارش نے انہیں آ لیا۔ سب لوگ پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے اور غار ان 50 کے اوپر گر پڑا جنہوں نے قسم کھائی تھی اور سب کے سب مر گئے، البتہ دونوں ہاتھ ملانے والے بچ گئے، لیکن ان کے پیچھے سے ایک پتھر لڑھک کر گرا اور اس سے مقتول کے بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اس کے بعد وہ 1 سال اور زندہ رہا، پھر مر گیا۔ میں نے کہا کہ عبد الملک بن مروان نے قسامہ پر ایک شخص سے قصاص لی تھی، پھر اسے اپنے کیے ہوئے پر ندامت ہوئی اور اس نے ان 50 کے متعلق جنہوں نے قسم کھائی تھی حکم دیا اور ان کے نام رجسٹر سے کاٹ دیے گئے، پھر انہیں شام بھیج دیا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الدیات کی حدیث نمبر 6896 سے 6899 تک کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔